رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی میں دیکھا ہے اور ان کا صحبت اختیار کیا ہے اور ایمان کا حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کا حالت میں خاتمہ ہوا ہے، تو ایسے شخص کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ لوگوں تم صحابہ کرام کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم رکھا گیا ہے اور اللہ تبارک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعریفات کو، صحابہ کرام کی قربانی کو دیکھ کر ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کی مغفرت کے اعلان کر دیا ہے، دنیا میں ہی ان کو بشارت دے دیا، دنیا کی بشارت، آخرت میں جنت کی بشارت دے دیے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحاب النجوم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کا راستہ پا جاؤ گے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ہدایت کے لیے، انسان کے رہنمائی کے لیے، انسان کو اللہ کے پہچان دلانے کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کا جو اسٹائل ہوگا، زندگی گزارنے کے طور طریقہ ہوں گے، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرماتے رہے۔ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر ہمارے اور آپ کی کل کائنات انسان کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا، حضرت لوط کو بھیجا، حضرت یحییٰ کو بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آخر میں شاہنشاہ بطحہ، تاجر المدینہ، فخر دو جہاں، آمنہ کا لال، مدینہ کا تاجدار، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا۔ اب یہ دن آخری دن ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ امت آخری امت ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میں نبی کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی وہ پاکیز جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تاریخ شاہد ہے، وہ سچے جانساروں نے دین اسلام خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کے تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام جماعت وہ جماعت ہے جس نے حکم خداوندی اور پیغام رسول کو عام کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو درسگاہ نبوت کے منتخب فرمایا اور ہادی اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پر عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کا آزمایا، کبھی پریشانی دے کر آزمایا، کبھی دکھ دے کر آزمایا، کبھی جہاد کے تلوار کے سائے میں آزمایا، کبھی بغیر پھل کے آزمایا، کبھی پکے ہوئے پھل ہونے کے باوجود جہاد کو دوڑا دیا۔ یہ بھی ایک طرح کا آزمائش ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، تمام آزمائش کے باوجود صحابہ کرام نے اس آزمائش میں، اس امتحان میں پورا کھڑا اتر آئے، جس کو انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کنتم خیر امت بلا واسطہ مخاطب ہے۔ صحابہ کرام تقوی تحراز ہے، ان کے دل، ان کا قلوب تقوی سے بالکل لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا صحابہ کرام کی تعریف کہی گئی، کہیں کہا گیا اولئک هم المفلحون، کہیں کہا گیا اولئک هم الفائزون، کہیں کہا اولئک هم الصادقون، کہیں کہا اولئک هم الراشدون۔ میرے معزز سامعین کرام، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کیا فرماتے ہیں لا تسب اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مثل احد ولا نصیفہ۔
ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث ان دماغ میں کڑے گھسنے والے کے لیے دلیل بنتا ہے جو صحابہ کرام پر بلا بلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان اتحاد کو ختم کرنے کی ناپاک پلاننگ بناتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کو سچے و امانت دار سمجھتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کے درمیان برا بلا غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسب اصحابی، یہ لوگوں تم صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا مت کہو، صحابہ کے بارے میں برا بلا مت کہو، ان لوگ مقام کو ہمارے نبی ہمارے درمیان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی مقام سنیے۔ تم میں سے کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو صحابہ کرام کے ایک پیر کے دھول کے برابر نہیں۔ کہ سبحان اللہ، کیا مقام اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں، ان کا نام لینا، ان کا عزت کرنا ہمارے پر لازم ضروری ہے۔ جب بھی کسی صحابہ کرام کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، جب بھی صحابیات کا نام لیا جائے رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سند و سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس دین کا ستون ہے، صحابہ کرام نے دین کو قائم کرنے کے لیے دین کے خاطر بہت قربانی پیش کی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام نے اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے گردنیں کٹا دی۔ صحابہ کرام ہمیشہ دنیا کو آخرت ترجیح دی ہے، دنیا اس کے نزدیک ہینچ تھا، دنیا کو کوئی فکر نہیں تھی، ہمیشہ فکر آخرت کی ہوتی تھی۔ میرے معزز سامعین کرام، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نئی لولی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد و لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کے لاش کو فرشتے نے غسل دیا ہے، یہ وہ صحابہ ہے جو موت نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جن کے شیر نے سوارے دی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بار بار تعریف فرمایا، حضور نے ان کو خود اپنا تعلیم عطا فرمائی، قرآن نے ان کی خود تعریف فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آقائے نامدار تاج المدینہ فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے کہہ جا چکے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقہ تقسیم ہوگا۔ کتنا فرقہ؟ 73 فرقہ ہوگا، ہر فرقہ ناری جہنم میں ہوگا، صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا؟ حضور نے اگر کہہ دیتے کہ کیا بریلی جائے گا تو سب اپنا نام بریلی رکھ لیتے، حضور نے فرماتے دیوبند جائے گا تو سب دیوبند رکھ لیتے، حضور نے کہتے اہل حدیث جائے گا تو اہل حدیث نام رکھ لیتے، اگر حضور نے فرماتے کہ اہل قرآن جائے گا تو اہل قرآن رکھ لیتا، کوئی حضور نے کہتے کہ شیعہ جائے گا تو کیا کہتے کوئی شیعہ نام رکھ لیتا۔ لیکن اس ڈیفینیشن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ختم کر دیا اور کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام نقش قدم چلے گا وہ انسان کامیاب و جنت میں جائے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، حضور کا جو فرمان ہے، حضور کے یہ احکامات ہے، حضور نقل و حرکت ہے، وہ نقل و حرکت ہم جو کر رہے ہیں ہمارا اور صحابہ میں ربط ہے یا جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ عمل ہمارا اور صحابہ سے جوڑ ہے، ہمارا عمل ان کا عمل جوڑ ہے تو پھر کار خیر ہے، تو پھر ہم کامیاب ہے، ہم 73 فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا نقل حرکت، ہمارا کوئی بھی عبادت جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا ہے تو پھر ہم فنٹر گیری کر رہے ہیں، صحابہ سے بالکل کیا ہے الگ ہو چکے ہیں، ہمارا اس فرقے میں داخل ہو گئے جو جہنم کی بشارت دے چکا گیا ہے۔ مثال طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شادیاں کیا؟ 11 شادی فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل، حضور کا فرمان، صحابہ کرام عمل 4 سے زیادہ نہیں۔ قرآن بھی شاہد ہے، صحابہ کرام عمل بھی شاہد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا عمل تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک راستے گزر رہے تھے تو قبر میں دیکھا عذاب ہو رہی ہے، تو حضور نے وہاں پر کچی ڈنڈی لگا دیے، درخت سے ٹالے اور گاڑ دیے۔ یہ عمل صحابہ کرام ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام میں نہیں ملتا ہے، تو پتہ چلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، نماز پڑھیں، وضو کے ساتھ ہیں، آرام فرمانے کے لیے قیلولہ کے لیے سو گئے، خراٹے مار رہے ہیں، پھر اٹھے، اٹھ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
वो फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आपने वज़ू नहीं फरमाया, आप तो सो गए थे। हुज़ूर फरमाते हैं कि अम्बिया अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदन तो बज़ाहिर सोता है लेकिन दिल गाफिल नहीं होता, नहीं सोता है। ये जो अमल है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास अमल था। लेकिन जब बारी आई नमाज के बारे में, जब बारी आ रही दाढ़ी के बारे में, जब बारी आती है तिजारत के बारे में, जब बारी आती है दिगर इबादत के बारे में, तो हमें आपको देखना पड़ेगा ये अमल सहाबा कराम का है या नहीं है। एग्जाम्पल तौर पर तरावी का मामला देख ले। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या क्या 20 रकात तरावी फरमाया, और जमहूर का कौल भी यही है। और तमाम उलमा कराम जितने मुज्तहिद हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, और जितने उलमा कराम हैं, अक्सर बेशतर का कौल यही है, ज़्यादा कम से कम 20 रकात है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। मेरे मौजूद सामने कम इसी तरह कोई भी चीज़ हम और आप उठा ले, अगर अभी कोई चीज़ नई नई चीज़ ईजाद करता है तो हम गौर करें कि साहबा का अमल है या नहीं है। हुजूर का फरमान होना एक दलील है, दूसरी दलील है कि उस अमल में साहबा कराम का अमल दाखिल है या नहीं है। ये हमें दोनों चीज़ को क्या करना है, कंपेयर करना, मिलाना है। मेरे मौजूद सामने कराम साहबा कराम ने हमारे पास दीन को पहुँचाने के लिए बहुत कुर्बानी पेश की है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी पेश की है। इस दिन के लिए साहबा कराम ने हुजूर सच्ची मोहब्बत का बिल्कुल पैगाम पहुंचा कर गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज साहबा कराम बुला बुला कहा जाता है, आज साहबा कराम का तक़द्दुस को पामाल किया जाता है, साहबा कराम के शान को घटाने की नापाक प्लानिंग बनाई जाती है, और कहते हैं कि सिर्फ जो ताज़ीम, सिर्फ इज़्ज़त का लायक, सिर्फ उनका अक़ीदत रखना अहले बैत से मुतालबा किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह हमारा ईमान का हिस्सा अहले बैत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस तरह हमारे ईमान का जुज़ है, हमारा दीन का हिस्सा है, इससे जितने तमाम सहाबा कराम पर यकीन रखना हमारे ऊपर क्या है, हमारा ईमान का एक जुज़ और हिस्सा है। लेकिन आज दिखा जाता है सिर्फ इस अहले बैत पर तस्लीम है, अहले बैत पर है, और तमाम सहाबा कराम के बुरा भला कहा जाता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुस्ताखी की जाती है, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला शान में गुस्ताखी की जाती है। कुछ दिन के न्यूज़ आया है, हमारे करीब वाला देश के एक हैं, तो अमीर मुआविया का बारे में शान में गुस्ताखी करते हैं, और बड़े जुर्रत के साथ कलाम इस्तेमाल करता है। कहता है मैं अगर उस वक्त होता, मलऊन कह रहा है, डॉक्टर इंजीनियर है वो कह रहा है कि मैं अगर उस वक्त हाजिर होता, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ होता और अमीर मुआविया के साथ तलवार के साथ जिहाद करता। अल्लाहु अकबर, नौज़ मिन ज़ालिक। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहा है, और सहाबा से जंग करने का ऐलान कह रहा है। हालांकि भगोड़ा है, वो खुद भागे हुआ है, बहुत से उलमा से मुनाज़रा तैयार रहा, लेकिन मलऊन सफ़े हस्ती से गायब हो गया, मुनाज़रा तैयार नहीं, लेकिन सहाबा कराम पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं जो सहाबा कराम डिवाइड करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह शान में गुस्ताखी कहते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अज़ान सानी शुरू करवाएं, इसके शान में गुस्ताखी करवाते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसहफ़ को तैयार करवाएं, इसके बारे में शान में गुस्ताखी किया जाता है। मेरे मौजूद सामने कराम अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। अगर हम कोई भी हदीस लेते हैं, अगर दरमियान से सिर्फ अहले बैत को रखते हैं और तमाम सहाबा को छाड़ देते हैं, तो याद रखिए हदीस कम हो जाएंगी, हदीस के ज़ख़ीरे घट जाएंगे। जिस तरह अहले बैत हमारे ताज़ीम का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे हमारे लिए क्या है, ईमान का एक जुज़ हिस्सा है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जितने सहाबा कराम हैं तमाम हमारे क्या है, ईमान का हिस्सा, एक जुज़ है। मेरे मौजूद सामने कराम ये तमाम सहाबा कराम मिलकर इस्लाम को हम तक पहुँचाए हैं, इस्लाम तो हम तक पहुँचाए, हमारे पास पहुँचाई सहाबा कराम कुर्बानी के ज़रिए दीन हमारे पास पहुँचा है। सहाबा कराम ने अपने बच्चों को यतीम करना गवार किया, सहाबा कराम ने इस्लाम के परचम में लहराया। कौन लहराया? सहाबा कराम ने इस्लाम परचम में लहराया। सहाबा कराम ने हम तक दीन को पहुँचाया, सहाबा कराम ने कुरान हदीस को हम तक पहुँचाए, सहाबा कराम के ज़रिए हम तक पहुँचा है। मेरे मौजूद सामने कराम सहाबा कराम ने अपने पेट पर पत्थर बांधना गवार किया, सहाबा कराम ने तलवार के साये में रहकर दुश्मन इस्लाम को निस्तेनाबूद करने की कोशिश की, निस्तेनाबूद कर दिया। ये वो सहाबा कराम है। लेकिन आज फिर वही घूम फिर कर सहाबा को बुरा बका जाता है। हुज़ूर फरमाते हैं, जिसने हुज़ूर फरमाती है लोगों सहाबा कराम के मामले में अल्लाह से डरते रहो,
تم ان سے کیا ہے، ان سے نشانہ مت بنانا، ان کے برا بلا مت کرنا، اس کو تکلیف مت دینا۔ جس نے اس کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا، جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو پریشان کیا، جس نے اللہ کو دکھ دیا، جس نے اللہ کو پریشان کیا اس کا ٹھکانہ فی نار جہنم ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن آذانی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ میرے معزز سامعین کرام، بہت سے ایسے حدیث پڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کہا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام برا بلا مت کہو۔ اس میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہیں، تمام صحابہ کرام اس پلیٹ فارم میں حاضر ہیں۔ لیکن آج ہم دکھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام برا بلا کہا گیا ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام ہمارے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو دین ہم تک پہنچائے ہیں یہ 100 کا 100% دین ہم تک پہنچا کرایا ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کا نکال دیا جائے تو دین کا بالکل 0 کا 0 ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا پیغام دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرمائے تم میں سے کوئی شخص کامل موج تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہارے مال دولت بیوی بال بچے سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، وہ کہتے یا رسول اللہ میرا مال و دولت بیوی بال بچے سب چیز سے عزیز آپ ہیں، لیکن میرے جان سے عزیز آپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر کچھ سیکنڈ کے بعد پھر کہتے یا رسول اللہ میرا ماں باپ بیوی بال بچے سب کچھ قربان ہے، سب کچھ عزیز ہے، یہاں تک کہ میرے جان سے بھی آپ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ میری معزز سامعین کرام، جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، سچی دعوت کی ہے، سچی مکمل حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے ہیں، ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔